بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک اللہ ولی نیک عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ 3 عورتیں کتیا بن گئی۔ 3 عورتوں کی کتیا بننے کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کسی جگہ ایک اللہ والے تھے جن کی ایک ہی بہن تھی جو کسی دوسرے گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ وہ بھی انہی کی طرح اللہ کی عبادت کرنے والی خاتون تھی۔ اللہ والے کبھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گاؤں بھی چلے جایا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے ان کے گاؤں نہیں جا سکے تھے۔ اس اللہ والی عورت کے 3 بیٹے تھے جو کہ جوان تھے اور ان کی شادیاں بھی ہو چکی تھی۔ انسان خود تو اچھا ہوتا ہے لیکن اکثر اس کا سامنا کسی اچھے انسان سے نہیں ہوتا، اور یہی اس ساس کے ساتھ بھی ہوا۔ اس اللہ کی نیک بندی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کی بہویں بہت ہی زیادہ چالاک اور شاطر تھی۔ وہ اپنے ساس کو کہتی ہے، جب اپنے کمرے میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی، ان تینوں بہوؤں کو یہ بہت برا لگتا کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتی ہے، جب دیکھو گھر میں بڑی روٹیاں توڑتی رہتی ہے، جبکہ وہ گھر کا سارا کام بھی کر دیا کرتی تھی، اور ان کی عادت تھی کہ وہ صدقہ خیرات بہت زیادہ دیا کرتی تھی۔ جب کوئی فقیر دروازے پر آتا، آواز دیتا، کبھی وہ عورت اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی، اور یہ بات تینوں بہوؤں کو بہت زیادہ بری لگتی تھی۔ انہیں بہت غصہ آتا تھا، لیکن وہ نیک عورت اپنے پڑوسی کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی۔ اپنی بہو سے کہتی کہ تم لوگ تھوڑا کھانا زیادہ بنایا کرو، کیونکہ مجھے پڑوسیوں کو بھی کھانا دینا ہوتا ہے۔ وہ لوگ دل ہی دل میں اپنی ساس کو بہت زیادہ برا بھلا کہتی، اس سے نفرت کیا کرتی، کیونکہ وہ ان کو صبح صبح اٹھا دیتی اور کہتی کہ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھا کرو، گھر کی صفائی کرا کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرا کرو۔ ان بہوؤں کو عبادت کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اپنی ساس کے کہنے پر مجبوراً وہ کبھی کبھی عبادت کر لیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خاتون نے اپنی بہو کو جگایا اور کہا کہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر کو اچھی طرح سے صاف کر لو، آج میں بہت سارے لوگوں کو دعوت پر بلا رہی ہوں۔ تو بہو کہنے لگی کہ کیا کوئی بڑے لوگ آنے والے ہیں؟ اس ساس نے کہا کہ نہیں، میں بڑے لوگوں کو دعوت پر نہیں بلا رہی ہوں، بلکہ یہاں کے جو غریب ہے وہ ہمارے پاس کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس گھر میں بڑا سا دسترخوان لگے گا اور تم تینوں کو مل کر اس کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ دیکھو بہو، جب ہم غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس گھر پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اپنی ساس کی یہ باتیں سن کر ان بہوؤں کو غصہ آنے لگا کہ یہ کیا عجیب سی مصیبت سر پر آ پڑی ہے۔ جب سے اس گھر میں ہم آئے ہیں بس کھانا ہی پکاتے رہتے ہیں، کبھی غریب لوگوں کو بلا لیتی ہے، کبھی یتیم لوگوں کو بلا لیتی ہے، کبھی بیواہوں کو جمع کر لیتی ہے، کبھی کسی مسکین کو لے آتی ہے، کبھی کسی فقیر کو۔ یہ بڑھیا ہر وقت ہمارے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہے، اور اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے جو یہ اتنے سارے لوگوں کو کھانا کھلاتی رہتی ہے؟ وہ اپنے اپنے شوہر سے اکثر پوچھا کرتی ہے، آخر آپ کی ماں کے پاس کوئی جائیداد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں کو صدقہ خیرات کرنے کا پہلے سے ہی بہت شوق تھا، یہ خاندانی کچھ ایسا ہے، یہاں پر نیکیوں کو پسند کیا جاتا ہے، اس لیے تم سب وہی کرو جو ہماری ماں چاہتی ہے۔ شوہر اپنی اپنی بیویوں کو کہہ کر کام پر چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کے ویسے تو بہت فرمانبردار تھے، لیکن ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کی بیویاں سازش رچ رہی تھی اور اپنے شوہر کے کان بھرا کرتی تھی۔ وہ تینوں یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح اپنی بوڑھی ساس کو ہم اتنا تنگ کرے کہ وہ ہم سے پریشان ہو کر کہیں اور چلی جائے۔ پھر اللہ کی کرنی بھی ایسی تھی کہ وہ مل کر بھی کبھی ان کو پریشان نہیں کر سکتی تھی۔
ایک دن جب ساس اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو تینوں بہوؤں کو آپس میں اکٹھا بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ ایک بہو کہنے لگی کہ میں تو اب تک تھک چکی ہوں، پتہ نہیں اس بڑھیا سے کب ہمارا پیچھا چھوٹے گا، پتہ نہیں یہ کب دنیا چھوڑ کر جائے گی تاکہ ہم لوگ سکون کا سانس لے سکے۔ چھوٹی بہو کہنے لگی کہ یہ بڑھیا روز روز بڑی دیگ میں کھانا پکاتی ہے جس سے ہماری ناک میں دم ہو گیا ہے۔ بیچ والی بہو نے کہا کہ اس بڑھیا کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال بھی نہیں کر پا رہے ہیں نا، ہم نے اس فقیروں اور مسکینوں کو ہمیشہ ہی کھانا کھلاتی رہتی ہے، اپنے گھر والوں کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں۔ یہ بڑھیا کسی نہ کسی طرح یہاں سے بس نکل جائے۔ ایک دن کی بات ہے کہ چھوٹی بہو نے جھوٹ موٹ اپنے ہاتھ پیر پٹی باندھ لی، شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ چھوٹا بیٹا جب دن بھر کا تھکا ہوا گھر آیا تو اپنی بیوی کا یہ حال دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کی بیوی نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا، آج ماں جی نے اکیلے مجھ سے سارے گھر کے کام کروایا، یہاں تک کہ یہاں پر 50 لوگوں کا کھانا بھی اکیلے میں نے ہی بنایا، کھانا بھی تیار کیا، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا اور مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اب مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، آپ کی ماں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، اپنی خبر لے سکتے ہیں نہ اپنے بچوں کی خبر لے سکتے ہیں، آپ یہ تو ہمیں الگ کر دے یا ان کو کسی اور جگہ بھیج دے۔ ان کا بیٹا ماں کا اتنا فرمانبردار نہیں تھا۔ اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر اسے غصہ آ گیا، فوراً ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا، آپ نے ہم بھائیوں کی بیویوں کو نوکر سمجھ رکھا ہے جو ان سے روزانہ 1000 لوگوں کا کھانا پکوا رہتی ہو، آپ کو اتنا ہی شوق ہی ہے تو آپ اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ، وہاں جا کر ان کے ساتھ نیکی کے کام کرو، دین کی تبلیغ کرو۔ بیٹے کو پہلی بار اس لہجے میں بات کرتا ہوا دیکھ کر ماں کو بہت تکلیف ہوئی۔ ماں نے کہا، اگر تم لوگ یہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہم تینوں بھائی یہی چاہتے ہیں، آپ اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ۔ وہ کہنے لگی، میں بھائی کے گھر چلی جاؤں جبکہ تم جوان بیٹے ہو، ابھی موجود ہو، تمہارا فرض ہے کہ تم میری خدمت کرو۔ چھوٹا بیٹا بولا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ تو ہماری بیویوں کو نوکرانی سمجھتی ہے، اس لیے اب ہم آپ سے پریشان ہو چکے ہیں، یا تو یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے یا تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اپنے چھوٹے بیٹے کی زبان سے یہ باتیں سننے کے بعد ماں نے اپنے بڑے بیٹے کی طرف دیکھا، وہ بھی اپنی بیوی کی طرفداری کر رہے تھے، ان کی زبان بول رہی تھی۔ ماں نے جب دیکھا اسے بڑی تکلیف ہوئی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم سب یہی چاہتے ہو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، کیونکہ میں تم لوگوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ انہیں یہ خبر بھی نہیں تھی کہ ان کی ماں کہے جا رہی ہے، ان کے ذہن میں بس یہی بات تھی کہ وہ اپنے بھائی کے گھر چلی جائے گی اور کہاں جا سکتی ہے۔ ماں نے اپنے کچھ جوڑے لیے اور گھر سے چپ چاپ نکل گئی۔ وہ کہاں جا رہی تھی کسی کو کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ وہ اپنے بھائی کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ بلا وجہ بھائی جان کو پریشان کرنا یہ صحیح نہیں تھا۔ ویسے ہی دین کے کاموں میں وہ ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ وہ بہن اپنے بھائی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، بس وہ چلتی جا رہی تھی، چلتے چلتے جا رہی تھی۔ راستے میں ایک خوبصورت سا نوجوان نظر آیا جو کہ اس خاتون کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ نوجوان نے قریب آ کر ماں جی کی طرف دیکھا اور کہا، آپ اکیلی کہاں جا رہی ہے؟ خاتون کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، میں تو بس منزل کی تلاش میں ہوں، اس لیے سفر پر نکل پڑی ہوں۔ اس نے کہا، لگتا ہے آپ اکیلی ہے، آپ کا کوئی نہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ لڑکا کہنے لگا، کوئی بات نہیں، یہ قریب ہی میرا ایک چھوٹا سا مکان ہے جہاں میں اکیلا رہتا ہوں، آپ آئیے وہاں میرے ساتھ رہیے۔ خوبصورت سا لڑکا بوڑھی عورت کو لے کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر بہت ہی چھوٹا تھا لیکن سکون والا تھا، جو جنگل کے بیچوں بیچ بنا ہوا تھا۔ اس گھر کے سامنے ایک صاف شفاف ندی بھی بہا کرتی تھی۔
बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा तुम बहुत अच्छी जगह पर रहते हो, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं? उसने कहा नहीं माँ जी, मैं यतीम हूँ, इसलिए आप आज से मेरी माँ है। आप यहाँ पर मेरे साथ रहेगी, मुझे अच्छा लगेगा। उस बूढ़ी औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। लड़के ने औरत को कमरा दिखा दिया और कहा आप यहाँ पर रहिए और अपनी इबादत कीजिए, जितना दिल चाहे नमाज पढ़िए। उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला गया। बूढ़ी खातून हैरान इस बात पर थी कि वो जवान होकर भी अल्लाह का नेक बंदा, इबादत गुजार था, हर वक्त नमाज अदा करता रहता था, कभी घर में होता और कभी घर से चला जाता। वो वहाँ बहुत ही चुप हो गई थी। जिस माँ को उसके बेटे ही अपने घर से निकाल दे, वो माँ भला कैसे किसी और से कोई सवाल कर सकती थी? बस हर वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करती रहती थी, या अल्लाह तू मेरी नेकियों को जानता है, बस मुझे कभी रुस्वा ना करना, किसी का मोहताज ना बनाना। तू जानता है कि मुझे गरीबों को खाना खिलाना कितना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बेटों ने मुझे इस वजह से घर से बाहर निकाल दिया। मैं उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं करती, ना ही उन्हें बुरा भला कहती हूँ, ना ही उनके लिए कभी कोई बद्दुआ करूँगी। बस दिल उदास इसलिए होता है कि मैं यहाँ किसी को खाना नहीं खिला सकती। अब वो यही सोच रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो वहाँ बहुत सारे फकीर और औरतें खड़ी थी। उन्हें देखकर वो औरत कहने लगी कि आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हो? वो कहने लगे कि हमने सुना है कि यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। बूढ़ी औरत ने कहा नहीं बेटा, यहाँ पर तो कोई भी खाना नहीं खिलाने वाला है, ना ही मैंने खाना बनाया है। वो कहने लगा कि अरे आप कैसी बात कर रहे हैं बूढ़ी माँ, वो देखिए कि देख पक रही है। बाहर जाकर देखा तो वहाँ पकाई बड़ी बड़ी देख में खाना बन रहा था, कोई पका रहा था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो लड़का भी वहाँ मौजूद नहीं था। बहरहाल दस्तरखान तो लग चुका था, सब लोगों ने बैठकर पेट भर कर खाना खाया। बूढ़ी माँ ने भी उनके साथ मिलकर खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि या अल्लाह तूने मेरी दुआ को इस तरह सुना। मैं तो बस यही सोच रही थी कि ये खाना खुद भुगता तेरा लाख लाख शुक्र है। वो समझ रही थी कि ये दस्तरखान सिर्फ एक दिन के लिए लगा हुआ है, ऐसा नहीं था। वहाँ जब भी फजर की नमाज पढ़ के उठती, बाहर देखती तो देख पक रही होती थी, माशाअल्लाह। और वो लड़का उस वक्त वहाँ से कहीं चला जाता है। वो औरत समझ चुकी थी कि ये लड़का कोई अल्लाह का नेक बंदा है। कुछ राज ऐसे होते हैं जिसको खोलना मुनासिब नहीं होता, इसलिए वो खामोश थी। खाना तो खुद बनने वाला नज़र नहीं आता था। इस बात की शरात पूरे गांव में हो गई। वो गांव भी जहां उस औरत के अपने बेटे रहा करते थे, तीनों बहू रहा करती थी, उनके कानों तक ये खबर पहुंची कि जंगल में एक ऐसा घर है जहां पर बस खाना ही बनता रहता है, हर वक्त देगे चढ़ी जाती है। गांव के जितने गरीब गुरबा फकीर मिस्किन बेवा यतीम जिनके घर खाना नहीं होता, वो सब वहीं जाकर खाना खाते। अब कोई भी खाली पेट नहीं रहता था, कोई भी भूखा नहीं सोता था। उन तीनों बहुओं ने सोचा चलो हम भी वहां जाकर देखते हैं यहाँ कौन है जो इस कदर इतना बड़ा दस्तरखान लगा रखा है। एक दिन वो तीनों बहुओं ने अपने शौहर से छिपकर जंगल पहुंची। वहाँ एक छोटा सा मकान उन्हें नजर आया। उस घर के अंदर कौन था ये कोई नहीं जानता था। घर के बाहर बड़ी बड़ी देग पक रही थी, लोग भी खाना खा रहे थे, उनको भी खाने के लिए बुलाया गया। उन्होंने बहुत ही शक्ल अजीब सी बनाई और कहने लगी कि ये सदका खैरात वाला खाना हम नहीं खाते, हम कोई फ़कीर या बेकारी नहीं है। औरत ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये खाना बहुत शिफा वाला है। हमने सुना है कि जो ये खाना खाता है वो शिफायाबी की। हम इन बातों पर यकीन नहीं रखती, हम वैसे ही अपनी सास की वजह से बहुत तंग आ चुके हैं। फिर एक बहू बोली, अच्छा ये बताओ
یہ گھر کس کا ہے؟ یہ بہت ہی امیر اور رئیس آدمی کا معلوم ہوتا ہے جو روزانہ اتنا بڑا دسترخوان بناتا ہے۔ دوسری عورت کہنے لگی، یہ کوئی آدمی نہیں ہے بلکہ ایک عورت رہتی ہے، سنا ہے وہ شفا ہے جس کو کھانا کھلانے کا بہت شوق ہے۔ ان تینوں نے جب یہ سنا تو وہ فوراً سے چیخ اٹھی، یہ سوچ کر کہ وہ ہماری ساس تو نہیں بلکہ وہ تو اپنے بھائی کے گھر دوسرے گاؤں میں جا چکی ہے۔ چھوٹی بہو نے کہا کہ چلو گھر میں چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ چپکے سے اس گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کو ایک کمرے سے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ کسی عورت کی نہیں بلکہ مرد کی آواز تھی۔ وہ تینوں وہیں پر کھڑی ہو کر سوچ رہی تھی کہ کمرے سے ایک چمکتے نورانی چہرے والے سفید داڑھی والے بزرگ باہر نکلے، جن کے چہرے پر اتنا جلال تھا کہ انہیں دیکھتے ہی تینوں کانپ گئی۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ وہ عورتیں بولی، ہم کوئی بھی نہیں ہیں، ہم تو کھانا کھانے کے لیے آئے تھے۔ بزرگ نے پوچھا، تو کھانا کھا لیا یا نہیں؟ جی ہم نے کھانا کھا لیا ہے۔ ان تینوں نے ایک زبان صاف جھوٹ بول دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ باہر آ کر چھوٹی بہو کہنے لگی کہ ہائے میں تو ڈر گئی تھی، کہیں ہماری ساس تو نہیں، یہ تو کہیں اور ہی بڑی بزرگ معلوم دیتے ہیں۔ وہ تینوں اپنی ساس کا ذکر کر کے مذاق اڑانے لگے، اور بڑھیا نے تو ہمیں اتنا پریشان کر دیا تھا، بس ہمیشہ وہی ذہن پر سوار رہتی ہے۔ اچھا ہے وہ ہمیں نہیں ملی اور ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا، جانے کون سے صدقے خیرات والا کھانا ہو۔ وہ تینوں اسی طرح بس زبانی گستاخی کر رہے تھے۔ ایک بہو اچانک سے چیخ پڑی، ارے مجھے کیا ہو رہا ہے؟ دونوں بہوؤں نے مڑ کر اسے دیکھا تو اس کا چہرہ بدل رہا تھا۔ دونوں بہوؤں کو بھی اپنے اندر بدلاؤ محسوس ہونے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں کتے کی شکل میں بدل گئی، یعنی وہ تینوں عورتیں اب کتیا بن چکی تھی۔ اب ان کی زبان جو تھی وہ انسانی کہہ رہی تھی۔ بس وہ کسی نہ کسی طرح اپنے گھر پہنچی۔ وہاں پہنچ کر ان کے شوہر بیٹھے ہوئے تھے، جو تین کتیا کو گھر میں گھستے دیکھ کر ان کے پیچھے ڈنڈا لے کر بھاگے۔ وہ ڈری سہمی وہاں سے بھاگی، کسی دیوار کے پیچھے آ کر چھپ گئی۔ انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی انسان سے جانور کیسے بن گئی۔ دیوار کے پیچھے چھپ کر وہ تینوں رونے لگی۔ شوہروں کی آواز آنے لگی کہ ایک شوہر کہتا رہا تھا، جانے ہماری بیوی کہاں چلی گئی ہے، ان کی کوئی خبر بھی نہیں، ہر جگہ تلاش کر لیا، آخر ہمیں کیوں نہیں مل رہی، کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ تینوں ان کے سامنے آ گئی تو پھر وہ تینوں مل کر انہیں مارنے اور بھگانے لگے، اس لیے وہ مجبوراً ان کے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ انسان سے ایک جانور بنتے ہوئے ان کو محسوس ہو رہا تھا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ عطا کیا اور ہم اسے قدر نہیں کرتے بلکہ ناشکر کرتے ہیں۔ یہاں پر تینوں بیٹے پریشان تھے، اپنی ماں کی تو انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، لیکن بیویوں کی ضرور فکر تھی۔ آخر وہ تینوں کہاں چلی گئی؟ دن گزرتے رہے لیکن ان کو تلاش کرنے پر بھی ان کو بیویاں نہیں نظر آئی، جبکہ تینوں کی بیویاں وہیں پر کھڑی رہتی اور وہ روز بھوکتے رہتی اور وہ بھگا دیتے تھے۔ ان کو بچے بھی ماں کو پہچان نہیں سکتے تھے اور نہ ہی شوہر اپنی تینوں بیویوں کو پہچان رہے تھے۔ ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب اس حالت میں کئی دن گزر گئے، سب سے چھوٹی بہو اپنی زبان میں دونوں کو کہنے لگی کہ ہم جنگل میں چلتے ہیں، اسی جگہ پر جا کر کھانا کھاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی ہمارا اصلی صورت مل جائے، ہم انسانی حالت میں لوٹ آئے۔ یہ سن کر وہ تینوں جنگل کی طرف چلی گئی۔ وہاں پر اب بھی کھانا کھلایا جا رہا تھا اور ان غریب بھکاریوں نے ان کو وہاں سے بھگانا شروع کر دیا اور لات مارنا شروع کر دیا۔ کہیں دھکے دے رہا تھا، کوئی ڈنڈا لے کر دوڑا رہا تھا، کیونکہ وہ انسان نہیں جانور تھی۔ اب انہیں پتہ چل رہا تھا کہ جو رویہ فقیر غریب کے ساتھ وہ کرتی رہی، اب انہی کے ساتھ پلٹ کر ان کو مل رہا تھا۔
تینوں اپنے آنسو بہانے لگی، کسی طرح اگر تھوڑا سا کھانا ان کو مل جائے۔ اتنے میں وہیں خوبصورت لڑکا ان کو نظر آیا اور کہنے لگا، لگتا ہے تم تینوں بھوکی ہو، مگر یہ کھانا ان کے لیے ہے جس کے دل کے اندر درد ہے، ہر ایک کا درد جو تم لوگوں کے اندر نہیں ہے، جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ برا رویہ رکھا۔ جو ایک جیسے کا دل چڑھ چکا ہے وہ تو ویسے ہی اپنی اس حالت سے پریشان تھی، اب نہ سمجھنے کی کیفیت میں اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ نوجوان نے کہا کہ مجھے پتا ہے تم لوگ کبھی انسان تھی اور یہی تمہاری شکل، چلو ان تینوں کو پکڑ کر وہ گھر کے اندر لاتا ہے۔ وہاں پر وہی بڑے بزرگ یعنی اللہ والے موجود تھے، وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ اگر تم تینوں اس دن اکڑ بازی نہ کرتی اور یہ کھانا کھا لیتی تو یقیناً تمہارا حال یہ نہ ہوتا، لیکن تم کیوں وہ کھانا کھاتی؟ وہ تو غریبوں اور مسکینوں کا تھا، تم ایک بھکاریوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور جو اللہ کی نیک بندی ان کو کھانا کھلایا کرتی تھی تم نے اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ تینوں جانور بنی کیا کہتی، اللہ والوں کی باتیں سن کر بس آنسو بہاتی چلی جا رہی تھی۔ اللہ والے نے کہا، اللہ کے حکم سے تم انسانوں کی طرح بولنے لگ جاؤ اور کہو اپنے جرم کے بارے میں۔ اللہ پاک نے حکم سے وہ جانور انسان کی طرح بولنے لگی۔ چھوٹی بہو نے کہا کہ ہم مانتے ہیں ہم نے ہمیشہ غرور کیا، تکبر کیا کہ اور ایک بوڑھی ماں کو ہم نے دل دکھایا، ہم نے ان سے نفرت کی، ہم نے ان سے حسد کی، آگ میں جلتی تھی، لیکن آپ کون ہیں اور آپ کو یہ ساری باتیں کیسے پتا ہے؟ اللہ والے نے کہا کہ وہ بوڑھی ماں جس کو تم نے دل دکھایا اسے گھر سے باہر نکال دیا، اس کے بیٹوں کو اس کے خلاف گرایا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تھی۔ وہ عورتیں بولی، کیا وہ آپ کے پاس نہیں آئی تھی؟ بزرگ بولے، نہیں وہ میرے پاس نہیں آئی تھی، وہ آ ہی نہیں سکتی، وہ خود ترس عورت خوددار اور تھی، وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا بھائی اسے پالے۔ تم نہیں جانتی تھی کہ تم نے میری بہن کے پاس میں نے اپنا خاص آدمی بھیجا ہوا تھا جو تم لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، اور جب میری بہن مشکل میں آئی تو اس نے ہی میری بہن کو اس گھر میں ٹھہرایا۔ مجھے اپنے علم کے ذریعے پتا چل چکا تھا کہ تم لوگوں نے بدنام کرنے میری بہن کو یعنی اپنی بوڑھی ماں کو اس گھر سے نکال دیا ہے، اس لیے میں نے اپنے ایک خادم کو اپنی بہن کی خدمت کے لیے لگا رکھا تھا۔ تم لوگوں سوچتی ہو نا کہ میری بہن اتنے لوگوں کو کھانا کیسے کھلا دیتی ہے، ان کے پاس کون سی جائیداد ہے؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن یہ بھی اللہ کا کرم ہے، ان کی عطا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ جب کوئی نیک بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہم بے شک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، لیکن ہماری نظر اپنی بہن پر تھی، اس لیے ہم نے سوچا ہماری بہن کو تم لوگوں نے درد دیا تو ہم خود چل کر آئے، لیکن یہ جو تمہارا حال بنا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی بد دعا شامل نہیں ہے۔ اگر تم اس دن کھانا کھا لیتی تو یہ تم جانور نہ بنتی، تم نے غرور تکبر کی سزا تم کو بہت ہی بھیانک ملی۔ اللہ والے کی باتیں سن کر وہ زمین پر مار مار کر رونے لگی اور کہا، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں ایک بار ماں جی سے ملا دیجئے، ہم ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، بے شک ہم زندگی میں کبھی انسان نہ بنے۔ اس بیچ ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے جو مرتبہ دیا ہے اس پر وہ غرور کر لے تو وہ اس جگہ جا کر گرتا ہے، اور وہی حال ہمارا ہوا ہے، نہ ہمارا شوہر ہمیں پہچانتا ہے، نہ بچے پہچانتے ہیں، ہم گھر کے نہ رہے نہ گھاٹ کے رہے، اس لیے ایک بار ہمیں ماں جی سے ملا دیجئے، ہم ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ والے کے
हुर्ज आंखों में वो देख नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि ए नौजवान, जाओ, जाकर हमारी बहन को बुला कर लाओ। फिर उनकी वालिदा को बुलाया गया, जिसकी आंखों में ढेरों आंसू थे। वो तीनों कहने लगी कि माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कहकर वो तीनों उनके कदमों पर लिपट गई। वो अल्लाह वाली खातून थी, किसी को माफ़ करना ना करना तो अल्लाह का काम है। वो कहने लगी कि बहू, मैंने तुमसे कभी कोई नाराज़गी ज़ाहिर नहीं की थी, ना ही मैंने तुम लोगों से कभी कोई गिला शिकवा किया, ना ही मैंने तुम लोगों के हक़ में कभी कोई बददुआ की। मैं तो सिर्फ़ सदका और खैरात इसलिए करती हूँ कि ये मौत और बुरी मौत को डाल देता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा देता है। मैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करती हूँ ताकि मेरे बच्चे इन अल्फाजों से बच सके। लेकिन तुम लोगों ने मुझे ही घर से निकाल दिया। मेरे रब ने मुझे बेसहारा नहीं छोड़ा, इसलिए मेरा दिल बिल्कुल साफ़ है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं है। बहू कहने लगी कि माँ जी, आपने हमें माफ़ कर दिया है या नहीं? आप कितने बड़े दिल की मालिक है। अब हम यहाँ से चलते हैं। हम उम्र भर इसी शक्ल में रहेंगे, क्योंकि यही हमारी सज़ा है। ये कहती हुई वो रोती हुई वहाँ से जाने लगी तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इस हालत में नहीं जा सकती। तुम लोग यहीं से ऐसे नहीं जाओगी, बल्कि तुम लोगों को अपने किए की शर्मिंदगी होनी। तुम लोगों ने अपने गुनाह तारा कर लिया और मुझे देखकर अच्छा नहीं लगता। उन्होंने अपने भाई अल्लाह वाले की तरफ देखा और कहने लगी कि इनके हक़ में दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इन्हें माफ़ फरमा दे। फिर उनकी बात पर अल्लाह वाले ने उनके हुजूर अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दी कि या अल्लाह, इनकी बिगड़ी शक्ल इनकी अपनी वजह से है, बस यही इनकी ज़िम्मेदार है। ये खुद अपने आप पर जुल्म कर रही है। बेशक इंसान जालिम है, अपने ऊपर खुद जुल्म करता है, पर मौला तू माफ़ करने वाला है, मेहरबान है। सदका खैरात के तुफैल ही इनको माफ़ कर दे। अल्लाह वाले की दुआ कबूल हो गई। वो तीनों फिर से कुतिया से इंसान बन गई। वो सास कहने लगी कि बेटियों, मैंने तुमको हमेशा अपनी बेटी समझा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपनी माँ नहीं समझा। क्या आप भी तुम मुझे माँ कहती हो? ये नहीं। वो कहने लगी कि माँ जी, आप ही हमारी माँ है। हम सच्चे दिल से आपसे राज़ी हैं, बस आप भी हमसे राज़ी हो जाए। चलो आप हमारे साथ घर चलो। वो आपका घर है जिसको आपने बनाया है, आप ही के दम से यहाँ पर रौनक है। अब हम सब मिलकर पूरे गांव को खाना खिलाएंगे। अल्लाह वाले ने खुश होकर वो देखे तोहफे में तौर पर अपनी बहन को दे दी, जिसमें जब भी खाना पकता रहता था, कभी भी वो खाना ख़त्म नहीं होता था। बेशक नेक अमाल आपको हर बुरी मुसीबत और बला से बचाता है। हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सबको आज का वाक़या बेहद पसंद आया होगा। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।